السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے سامنے ہے اور غالباً آج اس کی 4 تاریخ ہے سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے اعتبار سے، اور اس ماہ کے تعلق سے مسلمانوں کے درمیان طرح طرح کے عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں قسم قسم کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ کچھ باتیں اس ماہ کے تعلق سے ایسی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لہذا اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس میں گناہ، معصیت، ظلم، زیادتی، فتنہ اور فساد سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے، لہذا اس میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اس کی عظمت اور اس کے مقام اور مرتبے کے پیش نظر۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک عظیم دن ہے جس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ تو جو باتیں اس ماہ کے تعلق سے قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان باتوں پر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جو باتیں اس ماہ کے تعلق سے ثابت نہیں ہیں، یا جو عقائد و نظریات اس ماہ کے تعلق سے ثابت نہیں ہیں، یا جو اعمال ثابت نہیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ کے اندر ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے امور انجام دیتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کا شمار بدعات و خرافات میں سے ہوتا ہے۔ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، بسا اوقات کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے، ان عقائد سے بچنے کی ضرورت ہے، ان امور سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جن کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے، یا جو دین کے اندر بعد میں ایجاد کیے گئے، اور جن کا شمار بدعات اور خرافات اور شرکیات میں سے ہوتا ہے۔ بدعت جو ہے دین کے اندر یہ بہت ہی خطرناک امر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ روکا اور منع فرمایا۔ اور اس سلسلے میں کئی ایک احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر بدعت ایجاد کرنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، بدعت کا پھیلانا حرام ہے، لوگوں کے درمیان اس کا پرچار کرنا حرام ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، اس کا ایجاد کرنا حرام ہے۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ آئیے اس حدیث پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں، جو سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے ہے، اور جس کے راوی ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث الارباد ابن ساریہ کے نام سے مشہور ہے۔ صحابی جلیل فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا۔ صحابی جلیل ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، ہمیں یا ہمارے سامنے آپ نے وعد اور نصیحت کی باتیں کی، ایسی وعد اور نصیحت کی باتیں کہ جس سے
ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے، دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی آنکھیں بہہ پڑی۔ اور وعظ یا موعظت کہتے ہیں کہ ایسا کلام جس کے اندر ترغیب و ترہیب ہو، جس کے اندر خیر خواہی ہو، جس کے اندر رہنمائی ہو، جس کے اندر اصلاح کی بات ہو۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو صحابہ کہتے ہیں یا صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کأنہا موعظۃ مودع، یہ نصیحت آپ کی اور آپ کا یہ وعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی، کسی الوداع ہونے والے کی نصیحت ہے، کسی رخصت ہونے والے کا وعد ہے، کسی الوداع ہونے والے کا وعد ہے۔ تو آپ ہمیں کچھ اور جامع اور شامل وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس طرح کا اشارہ فرماتے تھے، یا اس طرح کی باتوں میں اس طرف اشارہ فرماتے تھے کہ گویا کہ اب وہ لوگوں سے رخصت ہونے والے ہیں، اب وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں اس سال کے بعد تم سے اب نہ ملاقات کروں۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی آپ نے جب انہیں صحابہ کرام کو وصیت اور نصیحت کی، ایسی جامع وصیت، ایسی جامع نصیحت اور موعظت کی کہ لوگوں کے دل خوف زدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسا لگا کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی، کسی الوداع کہنے والے کی وصیت اور نصیحت ہے۔ تو صحابہ نے مزید مطالبہ کیا آپ سے کہ آپ ہمیں وصیت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا میں تمہیں سب سے پہلے اللہ عز وجل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور تقوی کا معنی اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، کہ اللہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ڈھال بنانا۔ اور یہ ڈھال کیسے بنے گا؟ اللہ کے احکام پر عمل کر کے، اللہ کے فرائض کی پابندی کر کے، اللہ کے اوامر کو بجا لا کر کے، اور اللہ کے منع کردہ چیزوں اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہ کر کے یہ ڈھال بنے گا۔ تو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ڈھال بنانا، یہ تقوی، یعنی اللہ عز و جل کی احکام و فرامین پہ عمل کر کے اور محرمات اور نواہی سے اجتناب کر کے، دوری اختیار کر کے۔ تو یہ سب سے پہلی وصیت اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ ایسی جامع اور معنی وصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کو کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں انہیں بھی ہم نے وصیت کی اور تم کو بھی ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ تقوی کا معنی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ڈھال بنانا، اور جس آدمی کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، وہ کسی بھی واجب اور فرض کام کو نہیں چھوڑے گا، اور کسی بھی حرام کام کا اور کسی بھی گناہ کا اور کسی بھی معصیت کا اور کسی بھی برائی کا وہ ارتکاب نہیں کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلی وصیت تھی، اور یہ ایسی وصیت جو تمام قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور دوسری وصیت اس حدیث میں والسمع والطاعہ، اور سننے اور اطاعت کرنے کی۔ دوسری وصیت آپ نے کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی، اور اس سے مراد ولاۃ الامور ہیں، مسلم حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی تابع داری کرنے کی، ان کی بات ماننے کی، ان کی بات سننے کی۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، آپ نے بطور مثال فرمایا کہ گرچہ تمہارے اوپر
کوئی غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے، کوئی غلام ہی کیوں نہ تمہارا حاکم بن جائے، پھر بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو سننا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے۔ اور اس حدیث کا اہل علم نے مفہوم بیان کیا ہے کہ مسلم حکمران کی اطاعت اور ان کی باتوں کو سننا اور ان کی باتوں کو ماننا یہ تمام لوگوں پر واجب اور ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا اگر حکم دیں تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی معصیت میں، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا جب تک وہ تمہیں یا جب تک تمہارے مسلم حکمران، تمہارے ولاۃ الامور تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، تمہیں ان کی بات ماننی ہے، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے، خروج نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے مسائل بہت ہی وسیع اور کشادہ مسائل ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں اور ذکر کیے ہیں۔ تو یہ دوسری وصیت تھی مسلم حکمرانوں کی اطاعت اور ان کی بات سننے کے تعلق سے، گرچہ کوئی ایک غلام ہی کیوں نہ تمہارا حاکم بن جائے یا تمہارا ولی امر بن جائے یا تمہارا امیر بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، دوسری وصیت کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک اہم پیشین گوئی ہے۔ اور جیسا آپ نے بتایا اور جس طرح سے آپ نے خبر دی اور جس طرح سے آپ نے پیشین گوئی کی، بعینی اسی طرح سے صحابہ کرام نے اپنے دور میں دیکھا، اور آج تک جو ہے لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں یا اس بات کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ کرام کے دور میں ہی اختلافات رونما ہو گئے تھے، بلکہ اختلافات کی وجہ سے جنگیں آپس میں ہوئیں صحابہ کے درمیان۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اور اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے، بہت سارے اختلافات تمہیں نظر آئیں، تو ایسے موقع پر تم کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ اس وقت تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، داڑھ کی داس سے مضبوطی سے تھامنا، جس کے ذریعے سے آدمی کسی مضبوط چیز کو کاٹتا ہے، جیسے گوشت کو یا اور دوسری چیزوں کو چباتا ہے اور پکڑتا ہے، تاکہ وہ چیز چھوٹ نہ جائے، تاکہ وہ چیز جو ہے اس سے دور نہ ہو جائے۔ آدمی کو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور نصیحت کی کہ سنت کو، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، جیسے داڑھ کی دانت سے کسی مضبوط چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا بدعت کے بارے میں، بدعت سے آپ نے ڈرایا، بدعت ایجاد کرنے سے، اور بدعت کو لوگوں کے درمیان پھیلانے سے آپ نے ڈرایا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور ایاکم کا لفظ عربی زبان میں کسی خطرناک چیز سے ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
جیسے کہ آپ کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو اسی لفظ سے ڈرایا جاتا ہے عربی زبان میں، اسی لفظ سے ڈرایا جائے گا۔ شیر آ جائے آپ کے سامنے اچانک تو اسی لفظ سے ڈرایا جائے گا۔ تو گویا کہ بہت ہی خطرناک چیز سے ڈرانا مقصود ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم دین کے اندر نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، تم دین کے اندر نئے نئے امور کو ایجاد کرنے سے بچنا۔ اور بدعت کی تعریف یہی ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ البدعۃ یہ احداث فی الدین ما لیس لہ اصل فی الکتاب والسنہ، کہ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر ایسی بات کا ایجاد کرنا، ایسی چیز کا ایجاد کرنا کہ جس کی اصل قرآن اور سنت میں نہ ہو، جس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہ ہو۔ کیونکہ اگر دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے، اگر اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے تو پھر اسے بدعت نہیں کہا جائے گا، گرچہ لغوی اعتبار سے جو ہے اس پر بدعت کا اطلاق ہو، لیکن اصطلاحی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ شرعی اعتبار سے بدعت وہ ہے کہ احداث فی الدین ما لیس لہ اصل فی الکتاب والسنہ، دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا، دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں، جس کی کوئی اصل نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی جڑ نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو قرآن اور سنت کے اندر۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے عام کے لفظ کو استعمال کیا، کل بدعت، عام کا لفظ استعمال کیا جس کا اطلاق عام پر ہوتا ہے، عموم پر ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بدعت میں بھی کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو خراب ہیں اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ تقسیم کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کر کے کہ اچھی بدعت اور بری بدعت۔ نہیں، آپ نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، بدعت کی کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے دوستو، بدعت سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اپنے آپ کو بدعت و خرافات سے بچانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ لہذا محرم کے مہینے میں جو یہ بدعات اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں، جو یہ بدعات اور خرافات کرتے ہیں، ان سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو باتیں ماہ محرم کے تعلق سے ثابت ہیں قرآن و سنت میں، ان پر عمل کرنا ہے، لیکن جو باتیں ثابت نہیں ہیں، جو باتیں نئی ہیں دین کے اندر، جو لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، میرے دوستوں ان سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر بدعات و خرافات سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، اس سے بھاگنے کی اور اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی بھی ہمارے اس معاملے میں، یعنی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد اے مردود علی صاحبہ، تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ ایجاد کرنے والا کوئی بھی ہو، عمل کیسا بھی ہو، اگر وہ دین کے اندر ایجاد کر رہا ہے کوئی شخص اور اس کی اصل قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو پھر وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ عمل کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا، وہ چیز کبھی بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، دین کے اندر بدعات اور خرافات سے دور رہنا، دین کے اندر بدعات اور خرافات ایجاد کرنے سے بچنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آدمی اگر بدعات و خرافات کو ایجاد کرے گا
تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وعظ اور نصیحت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، بلکہ تمام نبیوں کا اور صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے صحابہ کو نصیحت کرنے کے حریص تھے، اور ایسی بلیغ اور ایسی مؤثر نصیحتیں کرتے تھے جس سے صحابہ کرام کے دل خوف زدہ ہو جاتے اور آنکھیں بھر آتی تھیں۔ اسی طرح سے امام کے اوپر ایک تیسرا فائدہ یہ ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، کہ امام کے اوپر یعنی حاکم وقت کے اوپر واجب ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف کرے، امانت داری دکھائے، امانت کی ادائیگی کرے، اور جب وہ ایسا کرے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر کوئی اطاعت اور کوئی فرما برداری نہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک اہم پیشین گوئی کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک اہم پیشین گوئی کا ظہور، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اور صحابہ کرام میں سے جو آپ کے بعد زندہ رہے انہوں نے بہت سارے اختلافات کو دیکھا۔ اسی طرح سے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، خاص طور پہ جب کہ اختلاف اور افتراق ہو لوگوں کے درمیان۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دین کے اندر نئے نئے ایجادات سے بچنا، نئی نئی باتیں، نئے نئے امور، نئے نئے اعمال کی ایجاد سے بچنا، اور اس سے مراد دین کے اندر بدعت، دنیا کے اندر نہیں۔ اور اسی طرح سے دین کے اندر بدعت سے ڈرایا گیا ہے، دین کے اندر بدعت کے ایجاد کرنے سے، بدعت پر عمل کرنے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی ہیں، یا اس کی جو فوائد ہیں، یا اس سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس کی جو مسائل اور احکام ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں بدعت اور خرافات سے دور رہنا چاہیے، خاص کر کے اس محرم کے مہینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے، بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان، اسلام، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ و جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔